صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے، اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، کہ آقا تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، اور میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب ختمی مرتبت خاتم النبیین سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود کی اس مبارک محفل میں ہم سب کو حمد و نعت اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کرنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ گلف میں یہ ایک ممتاز اور منفرد محفل ہے، بریمی میں کہ جس میں میری حاضری پچھلے سال بھی ہوئی تھی۔ آپ میں سے کون کون تھا پچھلے سال؟ اچھا ماشاءاللہ، کافی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال بھی تھے اور اس سال بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ محفل ARY کے ذریعے اس بار الحمدللہ ریکارڈ کی جا رہی ہے کہ جو ٹیلی ویژن پر آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو میلاد مناتا ہوا ایک بار پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں بٹ صاحب کو، ابراہیم صاحب کو، کہ جنہوں نے حق علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی یہ محفل سجائی ہے۔ یہ محفل کئی اعتبار سے منفرد اور ممتاز محفل ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، اور پاکستان سے آئے ہوئے ہم تمام سناخواں کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں ہر سال کے بعد آنا ہوتا ہے، تو جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ بھی پیش نظر رہیں، وقت بھی پیش نظر رہے کہ انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں یہ محفل ہونی ہے۔ وقت مختصر ہوگا لیکن عقیدتیں بھرپور ہوں گی۔
آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں میں ذکر سننا ہے۔ جناب عبداللہ صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اوقاف سے، اور عیسیٰ اسحاق صاحب، سعید البلوشی، عبداللہ سعید صاحب یہ اوقاف سے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے، بہت مسرت کی بات ہے کہ اوقاف سے نمائندے مقتدر حلقوں سے جو سلطنت عمان سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بنیادی چیز کہ سلطنت عمان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں یہاں پر، کہ ایک تو پاکستان سے اور دیگر کئی ممالک سے آئے ہوئے یہاں پر وہ لوگ، پاکستانی لوگ، کہ جن کے لیے سلطنت عمان نے نہ صرف روزی روزگار کا اہتمام کیا ہے بلکہ ایسی تقاریب کی اجازت بھی اور سرپرستی بھی کی ہے کہ جہاں لوگ اپنی محبتوں کا اظہار مولود النبی منا کر، جو نئی چیز نہیں ہے، صحابہ نے منائی، صحابہ کے دور سے چلتی چلی آ رہی ہے، روایات محبت روایات کی پابند نہیں ہوتی ہے، محبت جذبے کا اظہار چاہتی ہے۔ آج ہم جذبے اور محبت کے اظہار کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں سلطنت عمان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اوقاف سے نمائندگان کو بھیجا جو ہماری اس محفل میں موجود ہیں اور مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ہم جہاں شکریہ ادا کرتے ہیں وہاں صاحب الجلالہ سلطان قابوس بن سعید المعظم کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ دین کا بھی تقاضا ہے کہ جہاں سے آپ کو آپ کے بچوں کی روٹی روزی مل رہی ہے وہ وطن آپ کے لیے اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ یہ وہ وطن ہے کہ جہاں سے آپ کو روزی مل رہی ہے، آپ کے بچوں کا رزق مل رہا ہے۔ اس دھرتی کے قانون کا، قوانین کا خیال رکھنا یہ ہم پر دینی فریضہ بھی ہے، ہم پر یہ دینی فریضہ بھی ہے۔ تو نعرہ لگائیے، میں آغاز کرتے ہیں ہم محفل کا، اس لیے کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یاد رکھیے عید میلاد النبی کا ذکر جشن ہے تو ہم بھرپور عقیدت سے، وقت نہیں دیکھیے گا کتنا ہے، وقت کم ہے لیکن کم وقت میں آپ نے زیادہ توجہ سے سننا ہے اور سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے، تاکہ جب پوری دنیا والے AR-2 کے ذریعے آپ کو دیکھیں تو پتہ چلے کہ عمان کے جو عشاق رسول ہیں وہ پوری دنیا پر بازی لے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے کرنا ہے۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان۔ اب اس پر سختی سے سبحان اللہ میں نہیں کہلواؤں گا، جس کا دل چاہے وہ کہہ دے، بس اپنے جذبے کا اظہار کر دے، ہاتھوں کو اٹھا کر دے، کوئی گلہ نہیں ہے جو نہ کرے۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا
کبھی گوہر کے برابر. روایت میں آتا ہے. اور سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو حضور کے امتی ہیں نا, حضور کے غلام ہیں, در کے بھکاری ہیں. ہم تو کہتے ہیں, لوگوں نے بھی مانا. مائیکل ایچ ہارٹ اس نے کتاب لکھی تھی 100 کے نام سے, اور اس میں عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کائنات کا بہترین انسان نہیں مانا. اس نے بہترین انسان کائنات میں جو اپنی فہرست بنائی ہے اپنے طور پر, اس میں 100 بہترین انسانوں کا انتخاب کیا, اور کائنات کا بہترین انسان آپ کو معلوم ہے کسے مانا ہے؟ کسی اور کو نہیں, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پتا ہے کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں مجھے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس نے بہت سی جسٹیفیکیشن کے لیے روایات کوٹ کی ہیں. ایک روایت کوٹ کی ہے, اس نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ شام کے وقت کہیں باہر تشریف لے گئے, بچے کھیل رہے تھے. ایک صحابی رسول جن کا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا تھا, وہ اپنے بچے کو بلانے کے لیے آیا کہ مغرب کا وقت قریب ہے, میں اپنے بچے کو بلا کر گھر لے جاؤں. حضور نے دیکھا, آواز دینے لگے, روک دیا. فرمایا آپ گھر جائیں, بچہ گھر آ جائے, آواز نہ دے. چلے گئے. سمجھ میں نہیں آئی. اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, میں روزانہ اپنے بچے کو آواز دے کر بلا کر لے جایا کرتا تھا, آپ نے کل آواز دینے سے منع فرما دیا, ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا سنیں آقا کی امتیوں سنو, اس پر بھی سبحان اللہ کہنا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے منع کر دیا کہ جن بچوں میں تمہارا بچہ کل کھیل رہا تھا ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی تھا. اگر تم اپنے بچے کو آواز دیتے تو کہیں اس یتیم بچے کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جاتا کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح سے آواز دیتا. ارے قدم اٹھائے جہاں پہ رکھ کر, چراغ سے ہر نشان پہ رکھ کر, کھلائے کوڑی کو بھی جو حلوہ, خود اپنی نوکے زباں پہ رکھ کر زمانہ لائے نظیر اس کی, فلاح انسان فقیر اس کی. کمال ہے جس ادا کو دیکھو, محمد مصطفیٰ کو دیکھو. نادان انہیں اپنا سب کہتے ہیں نیازی, نادان انہیں اپنا سب کہتے ہیں نیازی. ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر, محبوب خدا سید و سرور کے برابر. لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر, محبوب خدا سید و سرور کے برابر. لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر.